السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کر سب آواز تھوڑی سی رکھنا، کم نہیں کرنا۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ حضرات محترم، معاشیات اسلام کے حوالے سے یہ ہماری مسلسل غالباً ساتویں نشست، ابھی چلیں گے اور انشاءاللہ۔ یہ محض کوئی فنی مباحث نہیں ہے، اس کا تعلق ہماری پوری زندگی سے ہے، حلال و حرام سے ہے۔ بندہ نماز پڑھ لیتا ہے، حلال و حرام میں تفریق کرنے سے باز، حلال و حرام میں تمیز ختم کرنے سے باز نہیں آتا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے میری کوشش ہے کہ معاشیات اسلام کے حوالے سے آپ سے بات کرتے ہوئے ان جزیات پہ ضرور بات کروں جن جزیات کے بارے میں، ان اصول پہ ضرور بات کروں جن اصول کے بارے میں ہمارا معاشرہ بیمار ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ یہاں کا تہجد گزار بھی ٹوکا ہوتا ہے، چھرا نہیں، پورا ٹوکا ہوتا ہے، تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے، سفید داڑھی ہوتی ہے۔ میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، لیکن معاملات میں آ کر اس سے بڑا چھرا اور ٹوکا کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ پھر جو ہمارا لبرل طبقہ ہے، سیکولر طبقہ ہے، انہی کو ڈراموں میں بدنام کرتا ہے، انہی حوالے سے، اور اپنی پوسٹوں میں، اپنی تحریروں میں انہی کو بدنام کرتا پھرتا ہے۔ یعنی انہوں نے کوئی بھی چیز معاشرے میں غلط چیز کی نشاندہی کرنی ہو تو اس کی چھوٹی سی داڑھی رکھوا دیتے ہیں ڈرامے میں، اس پر ٹوپی پہنا دیتے ہیں، اس سے وہ غلط ایکٹ کرواتے ہیں، پھر معاشرے کو بتاتے ہیں۔ حالانکہ وہ تو خود سارے لت پت ہیں۔ ان بے حیاؤں میں تو شرم ہی نہیں ہے، جن کی بیوی اپنی بیوی نہیں، جس کی بہن اپنی بہن نہیں، وہ ہمیں کیا سکھائیں؟ سیدھی بات کر رہا ہوں، اب یہ بات تو بہت آگے نکل چکی ہے۔ آپ کے انٹرٹینمنٹ کے جتنے بھی پروگرام ہیں دیکھنے سننے کے لائق ہیں، کتنے آگے نکل چکے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں، 32 دانت کے ساتھ کھلکھلا رہی ہوتی ہیں، شرم و حیا ان کے اندر نہیں۔ ایسی ماؤں کو ماؤں کہنا خدا کی قسم ماں کے تقدس کی توہین ہے، ایسی بہنوں کو بہنیں کہنا بہنوں کے تقدس کی توہین ہے، اور ایسے خبیث بے حیا بدنما بد کردار اینکر بیٹھے ہوتے ہیں جو پہلے تو اشاروں میں بات کرتے تھے، اب کھل کر بے حیائی کی بات کرتے ہیں، کھل کر۔ اور پروگرام کیا جی؟ انٹرٹینمنٹ ہے، ہنسنے ہنسانے کا پروگرام ہے۔ لعنت ہے ان ٹی وی مالکان پر بھی، ان اینکروں پر بھی، اللہ ان کو ہدایت دے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، چلیں گے اس پر کسی وقت، لیکن بہرحال جو موضوع میں اسی پر رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ گزشتہ جو بات چلی تھی اسی کو تھوڑا سا ریپیٹ کرتے ہو، معمولی سا، اور اس کے اندر اضافہ کرتے ہو، پھر میں آگے چلتا ہوں۔ انفاق کے حوالے سے میں نے آپ کو چند شرائط کی بات کی تھی، اور چند شرائط پر جلدی سے بات کرتا ہوا میں گزرا تھا کہ انفاق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کی صحیح ہونے کی شرط بھی ہے، شرط صحت بھی ہے، اس کی بقا کی شرط بھی ہے کہ وہ انفاق عین موقع پر اخلاص ہونے کے باوجود باقی کب رہے گا کب نہیں رہے گا۔ انفاق صحیح تب ہوگا، یہ اہل اسلام کے حوالے سے بات چل رہی ہے، اہل کفر بھی شامل ہیں، انہیں بدلہ دنیا میں ہی مل جاتا، آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ انفاق کی پہلی شرط ایمان اور اخلاص ہے۔ ایمان نہیں، انفاق جتنا مرضی کر لیں اس کا فائدہ دنیا کی حد تک ہے، آخرت میں کچھ بھی نہیں۔ انفاق کی دوسری شرط اخلاص ہے۔ ایمان ہوتے ہوئے بندہ اخلاص سے اگر انفاق نہیں کرتا، خرچ نہیں کرتا، ریاکاری، نمود و نمائش، کسی اور مقصد کے لیے خرچ کرتا ہے، تو وہ بھی ہباء منثورہ ہے، اڑتی ہوئی خاک ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقعت نہیں۔ یہ انفاق کی شرائط ہیں، صحیح ہونے کی شرائط ہیں، جس کے بغیر انفاق سرے سے درست ہی نہیں ہوتا۔ پھر انفاق کی شرط بقا بھی ہے کہ آپ نے صحیح طور پر، آپ کی نیت درست تھی، ایمان بھی تھا، اخلاص بھی تھا، لیکن اس کو باقی رکھنے کی بھی شرطیں ہیں۔ ایمان ہوتے ہوئے خرچ کیا، اخلاص کے ساتھ خرچ کیا، لیکن آپ اس کو برقرار نہ رکھ سکے تو بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے خرچ ہی نہیں کیا، وہ ہے ترک من و اذا۔ آپ نے
خرچ کیا ایمان کی حالت میں، اخلاص کے ساتھ خرچ کیا، لیکن خرچ کرنے کے بعد آپ نے احسان جتانے شروع کر دیے، آپ نے تکلیف دینی شروع کر دی، آپ نے تانے دینے شروع کر دیے، جس پر آپ نے احسان کیا، جس پر خرچ کیا ہے آپ نے اس کو روننا شروع کر دیا، اس کو تانے دینے شروع کر دیے، میرے ٹکڑوں پر پڑنے والے اب میرے سامنے بولنے لگے ہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ سارا ضائع۔ آپ نے خرچ صحیح کیا تھا، باقی نہیں رکھ سکے۔ تو شرط صحت بھی ہے ایک، شرط بقا بھی ہے دو، پھر انفاق کی جو تیسری شرط ہے وہ یہ ہے شرط انوارات و برکات۔ انفاق آپ نے کیا، اس کی انوارات اور برکات بندے کے دل دماغ پر پڑتے ہیں۔ آپ نہیں دیکھتے اللہ کے لیے آپ 10 روپے بھی کسی کو دے دیں نا تو آپ کو ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے، میٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ تو انوار و برکات لینے کی بھی شرط ہے، وہ یہ ہے گناہوں کو چھوڑنا، ترک الذنوب۔ ایک طرف سے آپ نے پورا گناہوں کا مین گیٹ کھولا ہوا ہے، اور دوسری طرف سے آپ اللہ کے راہ میں اخلاص کے ساتھ بھی دے رہے ہیں، ایمان کے ساتھ بھی دے رہے ہیں، احسان بھی نہیں جتلا رہے، تکلیف بھی نہیں دے رہے، ساری شرطیں پوری ہو رہی ہیں، لیکن آپ نے ایک طرف انفاق کی کھڑکی کھولی ہوئی ہے اور دوسری طرف آپ نے گناہوں کا مستی دروازہ کھولا ہوا ہے۔ سمجھائی؟ ایک طرف انفاق کی کھڑکی اور دوسری طرف مستی گیٹ پورا کھلا ہوا ہے گناہوں کا۔ تو اب آپ بتائیں، جو آپ نے انفاق کی کھڑکی کھولی ہے تو اس کے انوارات و برکات کیسے محسوس ہوں گے؟ وہ تو جو انوار و برکات آ رہے ہیں وہ گناہوں کی مستی گیٹ سے باہر جا رہے ہیں، وہ مرتب ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اب مرتب نہ ہونے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ نے جو خرچ کیا ہے نا وہ پلٹ کے آپ پر اثرات مرتب نہیں کرے گا۔ جب اثرات مرتب نہیں کرے گا تو دوسری دفعہ آپ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ نیکی نیکی کو کھینچتی ہے، جس طرح گناہ کو کھینچتا ہے، بالکل اسی طرح نیکی نیکی کو کھینچتی ہے۔ کنت جن سے باہم جن سے برواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ ہم جنس کے ساتھ پرواز کرتا ہے، کبوتر کبوتر کے ساتھ پرواز کرتا ہے تو باز باز کے ساتھ پرواز کرتا ہے۔ نیکی نیکی کے ساتھ پرواز کرتی ہے، گناہ کے ساتھ پرواز کرتا ہے۔ آپ نے انفاق کی کھڑکی کھولی لیکن گناہوں کا مستی دروازہ بھی کھلا رکھا ہے، تو وہ جتنی بھی انفاق کی کھڑکی سے انوار و برکات آ رہے ہیں وہ آپ کی طرف آنے کی بجائے مستی گیٹ سے سارے باہر نکل رہے ہیں، اور مستی گیٹ کے گناہ اندر داخل ہو کے دل و دماغ کو زنگ آلود کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ آپ کی جو نیکی جو آپ کر چکے ہیں وہ نیکی کو نہیں کھینچے گی، بس نیکی نیکی کو نہیں کھینچے گی۔ تو پھر اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ آپ خرچ کرنے سے باز آ جائیں گے، نہیں کریں گے خرچ۔ پھر آپ جتنے مرضی ہیلے بہانے کر لیں، کچھ ہیلے بہانے آپ کے درست بھی ہوں گے۔ بھائی اگر آپ کے ہیلے بہانے درست سے دوسری جگہ خرچ کر لیں، یار وہاں صحیح خرچ نہیں ہوتا، مجھے نہیں لگتا، کہیں اور خرچ کر لیں، یار میرا دل نہیں لگتا، کہیں اور خرچ کر لیں۔ یہ شیطانی ہیلے بہانے ہیں۔ اگر حقیقت میں صحیح کوئی بہانہ صحیح ہوتا، جس کو بہانہ نہیں کہا جا سکتا، واقعی گزر ہے، تو آپ تلاش کر کے کہیں اور خرچ کر لیں، لیکن نہیں، اس لیے کہ وہ نیکی کے اثرات مرتب نہیں ہوئے، نیکی بے اثر ہو گئی۔ بے اثر نیکی کو کھینچے کیسے؟ اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہے کہ بندہ مزید آگے انفاق کرنے سے، نیکیاں کرنے سے باز آ جاتا ہے، کرتا ہی نہیں ہے، اس کے ہیلے بہانے پیش کرے گا۔ سمجھ آ گئی آپ کی بات؟ تیسری شرط انفاق کی شرط انوارات و برکات ہے۔ تیسری شرط کیا کہتے ہیں؟ ترک الذنوب ہے، گناہوں کو چھوڑنا۔ دوسری شرط ترک من و اذا ہے، احسان نہ جتلانا، تکلیف نہ دینا۔ پہلی شرط ایمان و اخلاص کا ہونا ہے، کچھ شرطیں ایجابی ہوتی ہیں، کچھ شرطیں سلبی ہوتی ہیں، لا الہ الا اللہ۔ اور چوتھی شرط وہی توفیق والی بات، چوتھی شرط یہ ہے انفاق آپ نے ایک دفعہ کر دیا تو اب انفاق کی کوشش کرتے رہنا، نیت کرتے رہنا، ارادہ کرتے رہنا، خواہش کرتے رہنا، تمنا کرتے رہنا، یا اللہ تیری توفیق سے میں نے تیری راہ میں یہ خرچ کر دیا، مجھے مزید توفیق دے، کم سے کم اتنا ہی خرچ کروں، مجھ سے زیادہ بھی خرچ کروں۔
یہ ہے انفاق کی چوتھی شرط، شرط توفیق ہے، شرط توفیق ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہ انفاق کرنے کے بعد انفاق کی کوشش میں لگے رہنا۔ انفاق کی کوشش میں لگیں گے تو آپ پھر زیادہ کمانے کی کوشش کریں گے کہ یار زیادہ کماؤں زیادہ خرچ کروں، یہ نہیں کہ زیادہ کما کے سانپ بن کے بیٹھوں مال پہ۔ آج یہاں کا نیکوکاروں کے ایک بہت بڑا طبقہ نیک ہونے کے بعد کمانا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ جب کمانے کا صحیح وقت آیا نہیں کمایا، جب کمانے کا وقت نہیں تھا حلال حرام کی تمیز ختم کر کے کمایا، بچوں کے لیے جائیدادیں کھڑی کر دی، باقی میں تسبیح ہاتھ میں لے کر بابا جی بیٹھا ہوا ماشاءاللہ، ساری حرام کی بلڈنگیں کھڑی ہیں، بابا جی نے داڑھی بھی رکھ لی، ہر سال عمرہ بھی کرتا ہے، ہر سال حج بھی کرتا ہے، تسبیح نہیں تسبیح ہاتھ میں رکھا ہوا ماشاءاللہ، مسجد سے باہر نہیں نکلتا، حالانکہ وہ ایک نمبر کا تاجر ہے۔ آج بھی وہ تجارت پر آئے تو بہارا ہی بہارا ہو جائے۔ وہ اتنا احمق بیوقوف اور کھوتا ہے کہ اپنی جو حرام کمائی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی بجائے تسبیح ہاتھ میں لے کر بیٹھا ہے۔ یہ سب سے بڑی تسبیح اس کی یہ ہے کہ جو جتنی بلڈنگیں کھڑی کر دی ہیں ان کو حرام سے حلال میں بدل لو۔ اس کا یہ کہ اب حلال طریقے سے کماؤ، جو حرام طریقے سے کمایا ہوا ہے تلاش کرو کن کن کو تم نے چھرے مارے تھے، گھر گھر جاؤ ان سے معافیاں لو، اور جو بنتا ہے ان کو واپس دیتے جاؤ، ان کو یہیں راضی کر لو، یہیں اپنی عدالت لگا لو، یہیں سمجھوتا کر لو، خدا کی عدالت میں پھر معافی نہیں ملے گی۔ اس طرح وہ تسبیح ہاتھ میں لے کے بیٹھا، بلکہ تسبیح ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہے، وہ سمجھتا ہے میرے تسبیح بار بار کرنے سے، مصلے پر بیٹھنے سے یا بڑے بڑے چلے لگانے سے جو میں نے اتنی بڑی بلیک منی اکٹھی کر لی وہ وائٹ ہو جائے گی۔ نہیں ہوتی بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا گر دیا، آپ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک آپ اتنے بڑے تاجر سوداگر، دنیا آپ کو جانتی ہے، آپ کی ایک گڈ ول بنی ہوئی ہے، آپ کو دیکھ کے لوگ کریڈٹ پہ مال دے دیتے ہیں، اٹھاؤ خوب کماؤ، موت تک کماؤ، خون پسینہ ایک کرو، حرام کو حلال میں بدلو۔ یہی تو وقت ہے، یہی تو وقت ہے۔ وہ نہیں کرتے، حرام کی بلڈنگز کھڑی ہیں، وہی پیسہ غذا اندر جا رہا ہے، تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ اور یہ پھر ہمارے علماء بھی نہیں سمجھاتے، نہیں ماشاءاللہ جی حضرت بڑے نیک، اب بڑے نیک ہو چکے ہیں، بٹھا کے سمجھاؤ نیک ہو چکے ہو، تمہارے نیک ہونے سے تمہاری بلیک منی وائٹ نہیں ہوئی، اب اس کو طریقہ بتاؤ بلیک منی کو وائٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر کوئی نہیں ملتا جس سے آپ نے چھرے مارے لاکھوں کروڑ روپے کھٹے کی، کوئی نہیں ملتا، تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ کے نام پہ صدقہ کرتے چلے جاؤ، صدقہ جاریہ کر دو کہ میں نے جس سے یہ میں نے لوٹ کھسوٹ کی تھی اتنی مقدار تھی، میں کیا کہتے ہیں میں نہیں جانتا وہ کون ہے، یہ اس کے لیے صدقہ ہو گیا۔ اور حرام مال تو صدقہ نہیں ہوتا، لیکن یہ اس کا ہے نا، تو مال اس کا تھا، اس کے نام پہ صدقہ ہو، نام اللہ کا، اس کے لیے صدقہ ہو گیا۔ اور سہولت کے لیے یہ ہے کہ آپ نے کسی کے 10 کروڑ 10 لاکھ کروڑوں اربوں خربوں آپ نے لیے تھے، وہ سب کو اکٹھا کریں اور ایک بہت بڑا وقف ٹرسٹ بنائیں، اس سب کو ٹرسٹ میں شامل کر دیں، اس کی آمدنی کو للہ فی اللہ وقف کر دیں، نیت یہ کر لیں میں نے جن جن سے کمایا تھا ان پہ صدقہ ہوتا چلا جائے۔ یہ طریقہ ہے، یہ نہیں ساری جوانی لٹا دی حرام مال میں، ماشاءاللہ باقی تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی۔ اللہ کو پتہ نہیں ہے، یہ لوگ اللہ کو داؤں مارتے ہیں۔ میرے ایک بڑے قریبی عزیز سے میں بہت پہلے بھی بتا چکا ہوں، ہمارا بچپنا تھا، وہ جب آتے تھے تو لاہور سے سودا وغیرہ کرتے تھے تو میں ان کے ساتھ چلا جاتا تھا۔ انہوں نے کچھ چیزیں خریدی، اس میں انہوں نے ڈنڈی ماری میرے سامنے، یعنی پیسہ کم بل زیادہ۔ ٹھیکیدار ہوتے ہیں نا، یہ ٹھیکیدار کی کمائیاں بھی بڑی حرام ہوتی ہیں، خدا کی قسم، میں ہر ٹھیکیدار کی بات نہیں کر رہا، بڑی حرام کمائیاں۔ اگر مشاہدہ کرنا ہے تو اس ادارے میں جتنے کام ہوئے ہیں تھوڑا سا دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کتنا پیسہ لگا ہے تو کیا کچھ ہوا ہے، یہی پتہ چل جائے گا۔ میں کہا بھائی جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتا ہے ابھی تک مجھے الفاظ یاد ہیں، پجیرو کا یا گیا، کہتا ہے ایک پجیرو پاؤں کے نیچے آنے دو پھر توبہ کر لیں گے۔ مجھے آج تک ان کی بات نہیں بھولتی۔ اللہ اکبر۔ تو پہلی شرط صحت ہو،
پہلی شرط شرط صحت، شرط بقا، شرط انوارات و برکات، شرط توفیق. سمجھ آئی بات کی؟ بار بار انفاق کریں. اب نیت کر لیں کہ میں بار بار انفاق کی کوشش کریں. نہیں ہے نیت کر لیں، ارادہ کر لیں. آپ نیت کر لیں گے تو نیت بڑھتے بڑھتے پکے ارادے میں تبدیل ہو جائے گی، خواہش میں تبدیل ہو جائے گی، تمنا میں تبدیل ہو جائے گی، تمنا حرکت میں تبدیل ہو جائے گی، حرکت برکت میں تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ ہے یہ ہے پروسیس، یہ ہے راستہ. ایک دفعہ خرچ کر دیا نہیں ہے، خواہش کریں، نیت کریں، خواہش ڈیولپ ہوتی جائے. گناہ کی نیت کریں، گناہ کے راستے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں. بندہ پہلے گناہ کا ہلکی سی خواہش دل میں آتی ہے، جھٹک کے اسے مار نہ دے، وہ خواہش آگے بڑھ کے باقاعدہ ارادے میں تبدیل ہو کے تمنا میں تبدیل ہو کے حرکت میں تبدیل، پھر نحوست آ ہی جاتی ہے. یہی نیکی کا پروسیجر ہے. نیکی کا خیال ہوتا ہے، جھٹکے نہ، اس خیال پہ فوکس کریں، اس خیال کو ترقی دیں، ڈیولپ کریں. وہ خیال تبدیل ہوتے ہوئے نیت میں، ارادے میں، خواہش میں، تمنا میں، پھر حرکت میں، پھر برکت میں تبدیل. اس پر تجاذب کے حوالے سے میں نے کسی دور میں سال 2 سال 3 4 سال پہلے میں نے بات بھی کی ہوئی تھی. انشاءاللہ پھر کسی وقت اس پہ بات کریں گے. یہ ہے انفاق کی شرائط. ٹھیک ہے، اس سے کیا پتہ چلا؟ للہ فی اللہ، صرف ایک اللہ کے لیے خرچ کرنا، درمیان میں کوئی اور ملاوٹ نہ ہو، اپنی ذاتی تسکین تک نہ ہو. کیا میں اس لیے خرچ کر رہا ہوں مجھے بس ضرورت ذاتی تسکین، کچھ بھی نہ ہو. للہ فی اللہ خرچ کرنا، کوئی اور درمیان میں مقصد نہ ہو. یہ بخیل تو بخیل، سخیوں کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے. یہ نہ سمجھے آپ کے پاس بہت مال ہے، کروڑوں آگے آپ نے 10 لاکھ 15 لاکھ خرچ کر دیں. یار کوئی بات نہیں. اگر آپ اس کو گہرائی میں جائیں، ڈیپلی جائیں، تو للہ فی اللہ خرچ کرنا بخیل تو کیا، سخیوں کے لیے مشکل ہے. الا یہ کہ شریعت طبیعت بن جائے، انفاق عادت بن جائے، پھر ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اللہ شریعت ہماری طبیعت بنا دے، پھر ساری چیزیں آسان ہوتی ہیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. مشہور حدیث ہے نا، انما الاعمال بالنیات. اس پر ہماری ایک سیریز بھی چلی تھی کسی دور میں. اسی کے تحت ایک حدیث تھی، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو، قاری کو بلائیں گے. اس وقت کے حافظ قاری عالم ہوا کرتے تھے. آج کل کا حافظ قاری نیرا حافظ قاری ہوتا ہے، اکثر عالم نہیں ہوتے. اور المیہ عالم اکثر حافظ نہیں ہوتے کم ہی ہوتے ہیں. اب تو خیر رواج بڑھ گیا. ٹھیک ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ حافظ صاحب قاری صاحب کو بلائیں گے. آ جاؤ بھائی، حفظ کیا تھا ماشاءاللہ، قرآن کا علم تھا، کس غرض کے لیے؟ کہ یا اللہ میں تیرا قرآن پڑھاتا گیا، تلاوت کرتا گیا، یہی تو میری غرض تھی، تیرے قرآن کو پھیلاتا جاؤں، پڑھتا جاؤں، پڑھاتا جاؤں. اللہ کہتے ہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے. یہ جھوٹا میں ٹھا کے دیتا ہوں، یہ میری بچپن کی عادت ہے، پتہ نہیں یہ ختم نہیں ہوتی. لا الہ الا اللہ، وہ ٹھا ہی نکلتا ہے کہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے. تو نے اس لیے قرآن پڑھا تھا، تجھے حافظ کہہ دیا جائے، قاری کہہ دیا جائے. وہ کہہ دیا گیا، مطلب پورا ہو گیا، میرے پاس کیا ہے تیرے لیے. اللہ اکبر. یہ اس معاشرے کی بات ہے جس میں حافظ قاری عالم کی عزت ہو. بندہ حافظ قاری عالم بننا پسند کرے کہ معاشرے میں مجھے وقار ملے گا، اس میں یہ ہو رہا ہے. تو آج کل دیکھیں کیا ہوگا. خیر یہ الگ بحث ہے. اللہ تعالیٰ پھر شہید کو بلائیں گے. جو لوگ جس کو شہید سمجھ رہے ہوں گے، یہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا تھا. ہاں بھائی، تو قتل ہوا کس غرض کے لیے؟ یا اللہ تیری راہ میں مارا گیا، جہاد کیا تھا. اللہ کہیں گے تو بھی جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا ہے 1 نمبر کا. تو نے اس لیے جہاد کیا تھا. لوگ تجھے بہادر کہہ دیں، تجھے کہہ دیا بہادر، مطلب پورا ہو گیا، میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں. اسے بھی اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. بات یہاں پوری نہیں ہو رہی ہے. حافظ قاری کو اٹھا کے جہنم میں، شہید کو اٹھا کے بھی، جو لوگوں کے سامنے شہید ہے، جہنم میں. اب مالدار صاحب کو لایا جائے گا جس نے بڑے خیر خیرات کیے ہوں گے. ہاں بھائی تیرے پاس اتنی بڑی دولت تھی، کیا کیا؟ یا اللہ میں نے عزیزوں میں، اقربا میں، خیر خیرات، اداروں کو بہت کچھ میں نے دیا، تیری راہ میں خرچ کیا. کہا نہیں،
تو نے اس غرض کے لیے میری راہ میں خرچ نہیں کیا، تو نے اس لیے خرچ کیا تو یہ لوگ فیاض کہیں، سخی کہیں، بڑا مخیر کہیں، یہ بڑا مال خرچ کرتا ہے، تجھے بھی کہہ دیے گئے تیرا بھی مطلب پورا ہو گیا، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، چل جہنم۔ اس سے پاک کیا پتہ چلا کہ قرآن جو معاشی مشکلات کا حل پیش کرتا ہے وہ نرا انفاق نہیں ہے۔ یہ حدیث میں نے اس لیے پیش کی ہے، وہ نرا انفاق نہیں ہے، نرا خرچ کرنا نہیں ہے۔ اس انفاق کے اندر اس کے صحیح ہونے کی شرائط کو بھی دیکھنا ہے، اس کو باقی رکھنے کی شرائط کو بھی دیکھنا ہے، اس کی ترقی دینے کی شرائط کو بھی دیکھنا ہے، اس کی انوارات و برکات کو بھی دیکھنا۔ نرا انفاق نہیں، نرا انفاق، نرا خرچ کرنا کافرانہ معیشت میں معیشت تو ہے، اسلامی معیشت میں معیشت نہیں بلکہ معیشت کی بربادی اور ہلاکت ہے۔ کتنا بیسک ڈیفرنس ہے اسلامی اور کافرانہ معیشت میں۔ اب یہ وہ باتیں جو لوگوں بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، آسان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ انفاقی مجاہدہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، انفاق خود ایک مجاہدہ ہے، اللہ کے راستے میں صرف اللہ کے لیے للہ فی اللہ خرچ کرنا ایک مجاہدہ ہے۔ یہ نہیں کہ جس کے پاس اربوں آگے تو کروڑوں خرچ کرنے کوئی مشکل نہیں ہے، جس کے پاس 10 روپے ہوں 10 روپے خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے اگر للہ فی اللہ، اور جس کے پاس 10 ارب ہوں تو وہ 5 ارب بھی خرچ کر دے تو آسان نہیں ہے، کیونکہ اس نے للہ فی اللہ نہیں کیے ہوتے ہیں۔ یہ ہر ایک کی بات نہیں کر رہی، تو آپ کو سمجھانے کا ایک طریقہ۔ انفاق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، نرا انفاق نہیں، ورنہ نرا انفاق تو یہاں کے مسلمان بھی کرتے ہیں۔ یہاں کا بہت بڑا سرمایہ دار طبقہ ہے جس نے کنونشنل بینکس میں سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، اس کا سود یونیورسٹی کے طلباء میں اسکالرشپ کے طور پہ جاتا ہے۔ آپ کی تمام بڑی یونیورسٹیوں میں، جو سرکاری یونیورسٹیوں میں جو اسکالرشپ جاتا ہے، اس کی تعداد میں ایک بہت بڑی، میں محتاط اندازے کے مطابق کہہ رہا ہوں، اس میں ان سرمایہ داروں کا پیسہ ہے جنہوں نے فکس ڈپازٹ میں پیسے کنونشنل بینکس میں کروائے ہوئے ہیں، ان کا پیسہ سود کا جا رہا ہے اسکالرشپ میں۔ یہ تو حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، یہ تو نرا انفاق ہوا۔ انفاق ایک مجاہدہ ہے، خرچ کرنا، بار بار خرچ کرنے کی عادت ڈالنا، نفع اندوزی کی بجائے نفع رسانی کی کوشش میں لگے رہنا کہ نفع خود میرے پاس نہ رہے، اگلے تک پہنچے، اس کوشش میں لگے رہنا۔ انفاق کی صحیح ہونے کی شرائط پر توجہ دیتے رہنا، اس کے باقی رہنے کی شرائط پر توجہ دیتے رہنا، اس کی ترقی اور ارتقاء کی شرائط پر توجہ دیتے رہنا، یہ ایک پورا مجاہدہ ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتا ہے ہم اس کے لیے اپنی راستے کھول دیتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں اس کو۔ یہ ایویں نرا انفاق نہیں ہے، اسلام کا انفاق ایک پورا مجاہدہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب وہ انفاق سمجھ آئی جس کے اندر یہ چیزیں جمع ہو جائیں تو کیا کمال ہے، پھر سماج تو خیر و برکت سے بھر جاتا ہے۔ اب یہ جو انفاقی مجاہدہ ہے، اسلام کہہ رہا ہے نا آپ کو ان چیزوں کا خیال کرنا ہے، سمجھائی؟ اسلام میں جو معیشت ہے نا، انفرادی معیشت، کسی کی انفرادی اکانومی، وہ اجتماعی معیشت کے لیے وسیلہ بنتی ہے، رکاوٹ نہیں بنتی۔ اسلام میں جو کسی کی انفرادی معیشت ہے وہ معاشرتی معیشت کے لیے، معاشرے کے عام افراد کی معیشت کے لیے وسیلہ بنتی ہے، ذریعہ بنتی ہے، رکاوٹ نہیں بنتی۔ اور آج کی جو کسی کی انفرادی معیشت ہے وہ معاشرے کے عام افراد کی معیشت کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ سب سے بڑی رکاوٹ آج بن رہی ہے لوگوں کی انفرادی معیشت۔ ٹکے ٹکے لوگ جمع کر کے بینکوں میں رکھتے ہیں، وہ سارا عوام کا بینکوں کا پیسہ ایک سرمایہ دار تھوڑے سے سود پہ اٹھا کے بھاگ جاتا ہے، پھر اس سے وہ کاروبار کرتا ہے،
کاروبار کر کے جو اس نے بینک کو سود پے کرنا ہوتا ہے وہ بھی کاروبار والی چیز میں ڈال دیتا ہے، ٹیکس پلس ٹیکس لکھا ہوتا ہے، سارا ڈال دیتا ہے۔ یہ بیچارہ جو سود پہ پیسے رکھ کے بینک سے لے رہا ہوتا ہے کہ میں نے ₹1,00,000 میں نے دیے، 400-500 مجھے مل جائیں گے، وہ 400-500 بھی اس کے نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ جب وہ چیز خریدنے جاتا ہے جو چیز خریدتا ہے اس پہ پہلے سے ٹیکس لگا ہوتا ہے، وہ 400-500 کی جگہ اس کی 4-5 ہزار مزید نکل جاتے ہیں۔ اسی لاہور میں دیکھ لیں ویگنیں چلتی تھی، ٹھیک ہے آپ اس کو مینج کر لیں، صحیح طریقے سے کر لیں، تو ایک چھوٹا سا ہیلپر ہوتا تھا، پھر وہ کنڈکٹر بنتا تھا، پھر ڈرائیور بنتا تھا، اس کے بعد مالک بنتا تھا، اس کے پاس ایک گاڑی آتی تھی، 2 3 4 5 10 گاڑیاں آ گئیں۔ اگر اس کے پیچھے ماضی کو دیکھے تو وہ ایک ہیلپر تھا کسی گاڑی کا۔ تو پھر ہوا کیا، سربادانہ سسٹم نے کیا کیا، بڑی بڑی مچھلیاں آ گئیں، لاہور سے سارے ویگنوں کو ختم کر دیا گیا اور بینکوں نے سود پہ پیسہ دیا۔ بڑے بڑے جو یہاں کے فیوڈلز تھے، مچھلیاں تھیں، انہوں نے بینکوں سے پیسہ لیا، حکومت سے ہی پیسہ لے کے بسیں چلا دی اور چھوٹی چھوٹی بسیں ختم ہو گئی۔ اب وہ لوگ جو مالک تھے، آنر تھے، جو 20 10 سینکڑوں گھرانے چلاتے تھے، وہ 5 ہزار کی ملازمت پر آ گئے، کیونکہ ان کو ایئر کنڈیشن بسیں مل گئیں پبلک کو۔ اب ان کی ویگنوں میں کون بیٹھے، اور بیٹھے بھی کیا، ویگنوں پہ پابندی لگ گئی۔ کیوں؟ لاہور کو نیٹ کلین رکھنا، ماشاءاللہ رکھیں اچھی طرح، اسی طرح۔ یہ تو کیپٹل سسٹم ہے جس میں بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے۔ اسی طرح آپ کرونا کے بعد کے حالات دیکھ لیں، کرونا کے حالات سے لے کر آج تک، آج بھی آن لائن جتنی بھی کمائی ہو رہی ہے وہ ساری ملٹی نیشنل کمپنیاں کماؤ پوت ہے، وہ کر رہی ہیں، انڈیویجول تو کچھ بھی نہیں کر رہا اس کے مقابلے میں۔ انڈیویجول تو مارا جا چکا ہے۔ آپ کا جو یہاں کا لیبر طبقہ ہے وہ باہر دھکے کھا رہا ہے، وہ جو چھوٹے موٹے کام کرتا تھا اسے وہ کام بھی نہیں مل رہے۔ کیوں؟ اب گاہک ان کے پاس نہیں آتا، وہ گھر میں بیٹھ کر آرڈر کرتے ہیں، کمپنی ان کو زیادہ بہتر قیمت پہ گھر میں پہنچا دیتے ہیں، وہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسلام میں انفرادی معیشت معاشرے کی اجتماعی معیشت کے لیے وسیلہ بنتی ہے، ذریعہ بنتی ہے۔ انفرادی معیشت سے معاشرے کی اجتماعی معیشت تگڑی ہوتی، کمزور نہیں ہوتی، اور یہاں الٹا مسئلہ ہے۔ اب جب یہ الٹا مسئلہ آ گیا، اب اس کا حل کیا پیش کریں بھائی؟ پھر ہمارے ماہرین معیشت آتے ہیں اور ڈنگ ڈنگ کی بکواس کرتے ہیں، کہتے ہیں بچے پیدا کم کرو نا۔ کتنا کمال کا حل ہے یار ان کے پاس، دیکھیں بچے پیدا کم کرو، بچے کم پیدا کرو۔ بچے کم پیدا کریں گے آپ کی فوج کیسے مضبوط ہوگی؟ بچے کم پیدا کریں گے آپ کی لیبر باہر کہاں سے جائے گی؟ بچے کم پیدا ہوں گے آپ کا زر مبادلہ کہاں سے آئے گا؟ میں یہ وہ دلیلیں دے رہا ہوں جو شرعی نہیں ہے، مشاہداتی ہیں، جنہوں نے بچے کم پیدا کیے آج معاشی استحکام کے لیے۔ اب وہ بچے زیادہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں معاشی استحکام کے لیے۔ جاپان کو دیکھ لیں، کینیڈا کو دیکھ لیں، اب وہ بچے زیادہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں معاشی استحکام کے لیے۔ یہی وہ ممالک ہیں جو بچے کم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے معاشی استحکام کے لیے۔ ریسورس پرسن، اس سے بڑی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ باہر کے آپ کو ویزے کے دروازے کیوں کھلے ہوتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی لوگ ہی نہیں، اوقات ہی نہیں ان کی، وہ آپ کو لے جا کے نوکر بناتے ہیں۔ آپ بڑے خوش ہوتے ہیں ڈالر یورو پاؤنڈ آ رہا ہے، چلو ایک مزدور بیچارہ چلا گیا، لیکن پڑھا لکھا اپنی ذہانت کے بدلے یورو ڈالر پاؤنڈ لے رہا ہوتا ہے۔ وہ ذہانت اپنے ملک پہ خرچ کرنے کی بجائے وہ باہر خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک الگ سلگتا ہوا دکھتا ہوا موضوع ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں کا معاشی حل کیا ہے؟ قتل کرو، بچے پیدا نہ کرو، اسقاط حمل کرو، مانے حمل گولیاں کھاؤ۔ یہاں کا معاشی سلوشن بہترین، یہاں کا سلوشنر آپ کو یہ سلوشن دیتا ہے، وہ یہ سلوشن نہیں دیتا۔ حرام کاریاں نہ کرو، تفریحات میں نہ جاؤ، لہویات سے پرہیز کرو، لغویات سے پرہیز کرو، مکروہات سے پرہیز کرو، محرمات سے پرہیز کرو۔ وہ تو میچ کرواتا ہے، کیوں؟ اس میچ کے بڑے بڑے سپانسر بڑے بڑے جواری ہیں، مفت میں میچ بھی کرواتے ہیں، حکومت کو پیسہ بھی مل جاتا ہے۔ یہاں مری بروری پہ پابندی نہیں لگاتے، کیوں؟ وہ آپ کو سالانہ لاکھوں ڈالر ٹیکس دیتی ہے۔ یہ ہے یہاں کا معاشیاتی حل۔ ان کھوتوں اور گدوں کا اور اللہ کے باغیوں کا یہ معاشی حل ہے۔ یہ بالکل بنی اسرائیل کی نفسیات ہے۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی قوم، ایمان لانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ جب انہوں نے دیکھا مشرک تو کئی خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں، ہمارا صرف ایک ہی خدا ہے، صرف ایک ہی خدا۔ انہوں نے کیا کہا؟
اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ موسیٰ یہ دیکھو کتنے خداؤں کی یہ کیا کہتے ہیں عبادت کر رہے ہیں، تو اللہ کے سوا کم سے کم زیادہ نہیں تو ایک ہی خدا ہمارے لیے اور بنا لو، ہمارے لیے ایک خدا اور بنا لو۔ یعنی معاشیات کا حل ضبط تولید، آبادی پر کنٹرول کرنے کا حل یہ بالکل ایسے ہی جیسے بنی اسرائیل نے اپنا حل مانگا تھا موسیٰ علیہ السلام سے۔ یہ دیکھو کتنی خوش قسمت لوگ ہیں، ہر چیز کا اپنا معبود بنایا ہوا، بیٹا کس سے لینا ہے، بیٹی کس سے لینی ہے، جوئے میں کس طرح جیتنا ہے، کاروبار میں کس طرح ترقی لینی ہے، بیماری سے شفا یاب کیسے ہونا ہے، رشتے کہاں کروانے، ہر چیز کا الگ الگ خدا۔ کہ ہمارا ایک ہی خدا صرف، کتنے بدقسمت ہے نعوذ باللہ ہم۔ تو وہ وقت کے نبی سے ریکویسٹ کر رہے تھے اللہ کی سوا کوئی ایک کم سے کم ایک اور معبود بھی ہمارے لیے بنا لے ان کی طرح۔ ہمارے خناس بھی ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے خاندانی منصوبہ بندیاں کر کے اپنا بیڑا غرق کر دیا، آج اس ملک کی بیٹی بچے پیدا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ جو انٹرٹینمنٹ کے نام سے جو کچھ آ رہا ہے نا وہاں سے ہماری بھی نظر پڑتی ہے، ہم بھی انسان ہیں۔ تو میں مغرب اور یہاں کا موازنہ کرتا ہوں تو بالکل یہاں کا معاشرہ مغرب کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ وہاں بھی ایسے ہی ہوا ہوگا کہ پہلے ابتدا میں زوم آنا جملے، چلتے چلتے زوم آنا جملے بالکل بے شرم جملوں میں تبدیل۔ یہاں یہ آغاز بہت آگے جا چکا ہے، اب تو یہاں بھی کھلا انٹرٹینمنٹ کے نظام سے بے حیائی کا سیلاب ہے۔ وہاں تو چلتے چلتے ایک نوجوان ایسے مائک ہاتھ میں لے کر وہ سوالات کر لیتا کہ وہ اپنے سیکس کی تو تسکین بھی کرتا سوالات کرتے ہوئے۔ کل ہی میں ایک ویڈیو نظر سے پڑی، یہ تو فیس بک ویڈیو شاید یوٹیوب آج کل بند ہے، ہلکا سا جملہ تھا، میں نے پورا سننا چاہ کے میں سنوں کہ مزید کیا کہ بکواس ہو رہی ہے، لیکن وہ آگے چلی نہیں۔ لیکن وہ ایک آپ کو سوال بتا دیتا ہوں کہ نوجوان لڑکی سے یہ سوال کر رہا ہے نوجوان لڑکا، آپ نے کتنوں کے ساتھ راتیں گزاری ہیں آج تک؟ وہ آگے سے یہ ہنس کے کہتی ہے وہ تو میں کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتی اب تک۔ کہتا شروع سے کہا، شروع سے، کہتا نہیں وہ تو کاؤنٹیبل ہے ہی نہیں ہے۔ سرعام یہ معاشرہ یہاں تک کیسے پہنچا؟ انہوں نے کہا آبادی کم کرو، ہاں سیکس کے مزے ضرور لو، رزلٹ یہ ہے۔ اس رزلٹ تک وہ مجھے اور آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں، اور ہم قبول کر کے ہم نے اپنے ایسے سولوشنر رکھے ہوئے ہیں جو ہمیں سولوشن دیتے ہیں معاشی کم کرو، مزید سارے لوگ گولی استعمال کرو، سب کچھ کرو۔ وہ ہماری نوجوان نسل اپنے اندر کر رہی ہے۔ یہ زنا اس مملکت میں تب سے بڑا جب سے یہاں خاندانی منصوبہ بندی آئی۔ خدا پاک کی قسم، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی قسم کھا کے میں اس ممبر سے چیلنج دیتا ہوں، خاندانی منصوبہ بندی اس مملکت میں آنے سے پہلے یہاں کی بے حیائی اور زنا کا ریشو دیکھ لیا جائے، اور آج زنا اور بے حیائی کا ریشو دیکھ لیا جائے۔ وہ تمام طریقے جو خاندانی منصوبہ بندی کے لیے استعمال ہوتے تھے یہاں کے ٹین ایجرز نے اپنے لیے استعمال کرنے شروع کر دیے۔ پھر یہاں ایسے سکالرز کو پروموٹ کیا گیا جنہوں نے کہہ دیا یونیورسٹی میں اگر لڑکا لڑکی پڑھتے ہیں مصافحہ کر لیں، ہاتھ ملا لیں، کا کوئی فرق نہیں پڑتا، کر لو۔ پھر ایسے ہی اسکالرز کو یہاں پروموٹ کیا جاتا ہے، انہیں پروٹیکشن ملتی ہے، انہیں بڑی بڑی کیا کہتے ہیں بڑے بڑے چینلز پہ لایا جاتا ہے، اور اگر ان کو تھریٹ ملے یہاں سے بھاگ کے کسی اور مملکت میں چلے جائیں، یہاں کے بڑے بڑے جو چینلز ہیں وہاں اس کے لیے بندوبست کر کے سوال و جواب کر کے یہاں کی معاشرت کا برباد کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ یہ ریاست ایسی ماں کو کہتے ہیں؟ مترئی ماں بھی ایسا نہیں کرتی جو ریاست اس وقت ہمارے ساتھ ہماری عوام کے ساتھ کر رہی ہے۔ یہ تعلیمی ادارے یہ ماں ہیں، یہ تعلیمی ادارے میرا جسم میری مرضی کی نرسریاں بنی ہوئی ہیں، اور ان کو پروٹیکشن ہمارے ادارے دیتے ہیں۔ خدا کی قسم کہتے نہیں کر لو، جلوس نکال لو، مگر یہ شرائطیں، اور خدا کے بندے دیکھ لو انہوں نے کبھی کسی شرط کی پابندی کی بھی ہے کہ نہیں، یہ تو دیکھ لو کم سے کم۔ کوئی بات نہیں، ایک عدالت اللہ کے ہاں لگنی ہے، ہم آپ کو کہہ ہی سکتے ہیں، لیکن اس عدالت میں انشاءاللہ ہم بھی پکڑیں گے تم لوگوں کو، چھوڑیں گے نہیں۔ کیوں؟ تم ہماری اولاد کا مستقبل خدا کی قسم داؤ پہ لگا رہے ہو۔ میرے بچے بھی اسکول میں پڑھتے ہیں، میری بچی نے مجھے آ کر کہا کہ وہ کمپیوٹر کی تعلیم ہے تو وہ کہنے کہ جی آپ کو ٹیبلٹ لے کے دے۔ میں نے کہا نہیں بیٹا، تم کمپیوٹر سے جاہل رہو تو میرے لیے بہت اچھا ہے، میں یہ لے کے نہیں دوں گا،
سکول میں جتنا پڑھا رہے ہیں میں اسے روک نہیں سکتا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں یہاں لے کر دوں. میں نے اس کی ذہن سازی کی، بچی مان گیا، حالانکہ بچی چھوٹی ہی کلاس 4-5 میں ہے. میں کہا یہ نہیں ہو سکتا، بس جتنا پڑھ رہے اتنا کافی، لیکن میرے گھر میں یہ نہیں ہوگا. آن لائن کلاسز میں بھی میں نے لینے نہیں دی. اب جو لوگ اس کو حماقت کہتے ہیں کہہ دیں، ہمیں یہ حماقت قبول ہے الحمدللہ، ہم مبارکباد کے مستحق ہیں اس حماقت کے اوپر. لا الہ الا اللہ. قوم جا کہاں رہی ہے؟ بے حیائی میں. اس کو یہ ترقی سمجھ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. انفرادی معیشت انفاقی مجاہدہ، پھر ہماری انفرادی معیشت اجتماعی معیشت کے لیے ذریعہ بنتی ہے، رکاوٹ نہیں بنتی. اور رکاوٹ بنی ہوئی ہے کیونکہ کیپٹل سسٹم ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے. اس رکاوٹ کا حل ہمارے لوگ یہ پیش کر رہے ہیں، بجائے یہ کہ معاشرے کو روکیں. نام و نمود یہ سارے شادی حال پہ پابندی لگا دیں. جس کے 5 بنگلے کا گھر ہے، 5 بنگلے گھر جتنے مہمان کو بلا کے بیٹی کو رخصت کریں. جس کے 1 کنال کا گھر ہے، 1 کنال کے مطابق اپنے کیا کہتے ہیں مہمانوں کو بلائے، اس کے مطابق بیٹی کو رخصت کرے. کہہ دے ہمارے پاس اتنی جگہ نہیں، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہونے دے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ ناراض نہ ہو. لیکن یہاں کا 2 مرلے کا جو غریب ہے نا، خدا کی قسم وہ امیر سے زیادہ ظالم ہے. امیر تو لاکھوں روپوں میں سے، کروڑوں میں سے چند لاکھ خرچ کر دیتا، اور یہ غریب بدقسمت ادار پہ ادار لے کے خرچ کر کے بیٹی رخصت ہو رہی ہوتی، اس کو دل کے دورے پڑ رہے ہوتے، یہ قبر میں پہنچا ہوتا، اس کا ادار اس سے اترا نہیں ہوتا. یہ تمام شادی حال پہ پابندی لگا دیں، یہ تمام لغویات پہ، محرمات پہ، مکروہات پہ پابندی لگا دیں، معیشت ٹھیک ہو جائے گی آج ہی. یہ سارے نام و نمود، یہ جتنے آپ کے یہاں بڑے بڑے وہ کیا کہتے ہیں وہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، یہ ساری مشہوری، یہ سارے اتار دیں. 100 روپے کی چیز 10 روپے بھی انشاءاللہ آ جائے گی. لیکن اس بنیادی سولوشن کی طرف کوئی نہیں جائے گا. وہ اپنے میڈیا کی بنیاد پہ 10 روپے کی چیز 100 روپے کی بیچیں گے. آپ گھر میں کسی مہمان کو سکنجبین پلا دیں، وہ منہ بنا کے پوری عمر بھولے گا نہیں. اس کے سامنے پیپسی رکھ دیں، شوگر کا مریض ہوگا لیکن آپ کا شکریہ ادا کرے گا. یہ تو ہماری یہ ہے ہمارے ملک کی ذہنی پستی جس تک ان ملٹی نیشنل کمپنیوں نے ہمیں پہنچا دیا ہے. کسی کو آپ لسی دیں، کسی کو آپ گڑ کا شربت دیں، کسی کو آپ سکنجمین دیں، وہ راضی ہوگا؟ میں کہنے والا ہوں میں نہیں دے سکتا، میں ممبر پر بیٹھ کے بات کرتا ہوں میں نہیں دے سکتا. ہاں اس کے سامنے 7 اپ شوگر سی بھری ہوئی رکھ دیں، پیپسی جو کیڑے پہ ڈال دو تو کیڑا بھی مر جائے، اس کی تیزابیت سے وہ دے دیں، وہ شکر الحمدللہ کہے گا جی بڑی خدمت کی، جی بڑی بوتلیں پلائی، ہمیں شوگر کا مریض بنا دیا، پوری عمر کے لیے گولی اور انسولین پہ لگا دیا، بڑا شکریہ ادا کرے گا آپ کو. یہ ذہنی پستی کہاں پہنچی ہوئی ہے؟ معاشیات کا حل کوئی مشکل کام نہیں ہے. ان تمام چیزوں پہ پابندی لگاتے ہیں. اوپن کیا کہتے ہیں آپ کیا وہ مقابلہ بازی چھوڑ دیں، چیزیں خود اپنی ریٹ پہ آ جائیں گے. اسلام کی جو معاشیات ہے نا، وہ کافرانہ معیشت کی طرح نہیں ہے کہ آپ اس کو نظام زندگی سے الگ کر کے ایک کتاب لکھ دیں اور ایسے معاشی اصول لکھ دیں کہ اس میں پھر عزت کا بیچنا بھی ایک معاشی اصول ہو. کیا ایسے مملکتیں ہیں کہ نہیں، ریاستیں جن کا بہت بڑا بزنس صرف یہی ہے کہ وہاں لڑکیوں اور لڑکے استعمال ہوتے ہیں، ان کا بزنس ہے کیونکہ ان کی معیشت ہے. ہماری معیشت اسلام کے پورے نظام زندگی کے گلدستے کا ایک پھول ہے، اور وہ گلدستہ بھی ایسا ہے جو زمین میں لگا ہوا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے آرٹیفیشل پھولوں کا گلدستہ بنا دیا یا مالی کو کہہ کر اپنے باغ میں سے گلدستہ بنا دیے جو 2-3 دن فریش رہے اس کے بعد ختم ہو جائے. نہیں، یہ گلدستہ بھی ایسا ہے کہ جو زمین میں لگا ہوا ہے، پھول کو توڑ دیں گے پھول مرجھا جائے گا، پھول بے وقت ہو جائے گا. ہماری اسلامی معیشت کو اسلام کے نظام زندگی سے باہر نکال دیں، وہ 1 منٹ کے لیے سانس نہیں لے سکتا. ہماری معیشت 1 منٹ کے لیے سانس نہیں لے سکتی. ہاں اس کے کچھ عالمگیر اصول ہیں، اس کو کافر بھی اپنا لیں، وہ ان کو فائدہ دیں گے، لیکن جو حقیقی فائدہ جو اسلام بتاتا ہے وہ 1 منٹ کے لیے نہیں مل سکتا جب تک اس معیشت کے ساتھ پورے اسلامی نظام زندگی کو نہ اپنا لیا جائے. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے معیشت کو اس طرح ڈسکس نہیں کیا جس طرح آج کے معاشی ماہرین ڈسکس کرتے ہیں، پورے نظام زندگی سے الگ کر کے، پورے نظام اخلاق سے الگ کر کے، پورے نظام حیات سے الگ کر کے وہ ایک کتاب لکھ دیتے ہیں. اسلام نے ایسا نہیں کیا. اسلام کی معیشت اس کے نظام زندگی سے باہر نہیں، تقوی سے باہر نہیں. اسلام کی معیشت کو اٹھا کے الگ سے آپ مرتب کریں گے، وہ 1 منٹ سانس نہیں لے سکتی.
ایک منٹ کے لیے وہ جی نہیں سکتی. یہ ہے اسلامی معیشت. کس پہ میں بات کروں؟ اور ہم نے سمجھا ہوا کیا؟ لا الہ الا اللہ ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اب آپ کو میں 3 حقیقتیں بتاتا ہوں مال کے متعلق، انفاق کے متعلق، کہ ان کے کیا حیرت انگیز نتائج سامنے آتے ہیں. لا الہ الا اللہ. انفاق جو ہے نا، اس کی جو اصل حقیقت جس کو ہم اپنی علمی زبان میں جوہری حقیقت کہہ دیتے ہیں، یعنی جو اس کی اصل نیچر ہے، جو اس کی اصل بائی نیچر ریالٹی ہے، وہ ہے ایثار، قربانی، ترجیح، خود پر دوسروں کو پریورٹی دینا، فوقیت دینا، نفع رسانی، نفع دینا. تو 2 چیزیں ہو گئیں. انفاق کیا ہے؟ اگلے کو نفع پہنچا دینا. انفاق کیا ہے؟ اگلے کو ترجیح دے دینا. نفع رسانی، ایثار، یہ انفاق کی اصل حقیقت ہے. اسی پہ انشاءاللہ آگے بات چلتی جائے گی، لیکن افسوس وقت کم ہے. آئندہ جمعے بھی اس پر بات ہوگی. میرا تو خیال تھا کہ یہ چیزیں آج ہی پوری ہو جائیں گی. ایک تو یہ ریئلٹی انفاق کے حوالے سے یاد رکھ لیں کہ انفاق نام ہی ایثار کا ہے. ایثار نہ انفاق ہی نہیں ہے. انفاق نام قربانی کا ہے. انفاق نام ہی نفع پہنچانے کا. بھائی پھر ایک الگ بات آتی، پھر دیر لگ جائے گی. جس کو جو نفع پہنچانا چاہیے وہ نفع پہنچائیں. اگر ایک بات دوپٹہ نہیں ہے، آپ اس کو جہاں بڑی آٹے کا توڑا دے رہے ہیں. اگلے پاس پہننے کے کپڑے نہیں، آپ کو بوٹیاں کھلا رہے ہیں. آ جاؤ بھائی، اس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ پہنچائیں آپ اس کو. اور یہ اللہ کی ربوبیت کا بھی تقاضا ہے. اللہ اپنی مخلوق میں جس چیز کو جس وقت، جس مرحلے میں، جس مقدار میں، جس معیار میں، جس چیز کی ضرورت تھی وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اسی کا نام رب العالمین ہے. ایک تو انفاق کی یہ ریئلٹی آپ کے سامنے ہونی چاہیے. ایک. دوسری، انفاق کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے، بہت زیادہ. ہم نے انفاق کس کو سمجھ لیا؟ مال خرچ کرنا. یہ انفاق کا بہت بڑا شعبہ ہے، لیکن انفاق کے مال میں محدود نہیں ہے، باؤنڈ نہیں ہے. انفاق کی جو سرحدیں ہیں بڑی لامحدود سرحدیں ہیں. یہ خود انفاق کے لفظ سے پتہ چلتا ہے. قرآن میں ہے نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. متقین کون ہیں؟ ہم جو رزق دیتے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو رزق کس کا نام ہے؟ اللہ کی عطا کا نام. اللہ نے آپ کو جو دیا ہے، مال دیا ہے، جان دی، عزت دی، آبرو دی، اختیارات دی، طاقت دی، وجاہت دی، شہرت دی، دولت دی، یہ ساری چیزیں رزق ہے. اب کا اس کا انفاق کرتے ہیں. جب رزق کے اندر عمومیت آ گئی تو انفاق میں خود بخود آ گئی. انفاق کے مفہوم میں لامحدود وسعت ہے. اگرچہ اکثر ضرورتیں چونکہ مال سے پوری ہوتی ہیں، لہذا لوگ بھی جب انفاق کا نام سنتے تو سمجھتے کہ مال خرچ ہو رہا ہے. تو مال بہت عام ترین شعبہ ہے، لیکن اس میں محدود نہیں ہے انفاق. یہ بات پتے کی ہے. پھر اللہ نے یہ بھی کہا ہم جو رزق دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ مال خرچ کرتے ہیں، کہا خرچ کرتے ہیں. آبجیکٹ یہاں نہیں ہے، جس کو انگلش گرامر میں آبجیکٹ کہتے ہیں، عربی میں اس کو مفعول بھی کہتے ہیں. اور عربی کا قاعدہ ہے کہ مفعول بھی ذکر نہ ہو تو اس کے اندر عمومیت آ جاتی ہے. کہا صرف مال نہیں، ساری چیزیں آ گئی. جو ہے وہ خرچ. رزق ہے نا، جو رزق ہے وہ خرچ کرنا. تو رزق تو عام ہے، اللہ کی ہر عطا جیسے بتا دیا. تو یہ میں نے آپ کو دو دلیلیں دے دی انفاق کی عمومیت پر. تیسری دلیل، انفاق کی حقیقت ہی کس چیز کا نام ہے؟ ایثار کرنے کا نام ہے، قربانی دینے کا نام ہے. تو قربانی صرف بندہ مال میں دیتا، رویے میں دیتا ہے، احسان میں دیتا ہے، وجاہت میں دیتا ہے، اختیارات میں دیتا ہے، ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اگر انفاق ایثار کا نام ہے تو ایثار میں عمومیت ہے، تو انفاق میں بھی کیا آ جائے گی؟ عمومیت آ گئی. تیسری دلیل ہو گئی. چوتھی دلیل، انفاق نفع پہنچانے کا نام ہے. کیا نفع صرف مال سے پہنچایا جاتا ہے؟ رویوں سے، مال سے، اولاد سے، احسانات سے، اچھی سفارش سے. اچھی سفارش کرنی چاہیے جو میرٹ پر ہو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، خصوصاً آج کے دور میں. یہ ساری چیزیں. تو انفاق نام ہی نفع دینے کا ہے. اگر نفع میں عمومیت ہے تو انفاق میں بھی عمومیت آ گئی. چوتھی دلیل ہو گئی. پانچویں دلیل،
اگر مال خرچ کرنا کار ثواب ہے تو مال سے جو زیادہ بہتر چیز ہے وہ زیادہ کار ثواب نہیں ہوگا؟ مال بڑی چیز ہے، جان بڑی چیز ہے؟ جان. مال بڑی چیز ہے، عزت بڑی چیز ہے، وجاہت بڑی چیز ہے. عزت و وجاہت، اللہ کے راستے میں اپنی عزت و وجاہت کو داؤ پہ لگا دینا، اس کو عربی زبان میں اسلامک جورسپروڈنس میں دلالت النص کہتے ہیں، جو یہاں لاء میں پڑھائی نہیں جاتی سرے سے. یہاں تو اسلامک جورسپروڈنس پہ جرم یہ ہے، ایک پارسی کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس میں چاروں فقہ کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے، امام ابو حنیفہ یہ تھے تو وہ تھے، تب پیدا ہوئے تب فوت ہوئے، بس یہ اسلامک جورسپروڈنس ہے. یہ کتنا بڑا مذاق ہے خدا کی قسم. ہم نے 8 سال جورسپروڈنس پڑھی ہے بھائی، پھر بھی ہم اپنے آپ کو بالکل کنارے پہ سمجھتے ہیں. آپ لوگ پارسی کی کتاب سمجھتے ہیں، پتہ نہیں جورسپروڈنس آ گئی اسلام کی، نہیں آتی اس طرح، بھول جائیں. یہ دلالت النص ہے. پھر چھٹی دلیل قیاس سے بھی ثابت ہے. انفاق آپ خرچ کرتے ہیں، مال جب مال خرچ کرتے ہیں تو مال سے کیا ملتا ہے؟ نفع ملتا ہے. تو جہاں جہاں نفع ہوگا اس کو خرچ کرنے سے ثواب ہوگا. یہ ہے علت مشترکہ. قیاس ہوتی، قیاس کے اندر پریسیڈنٹ ہوتا ہے، دلالت النص میں پریسیڈنٹ نہیں ہوتا، بلکہ اس کو ایک اہل زبان سے سمجھ لیتا ہے. یہ ایک باریک سا فرق ہے، ویسے بتا دیے، کسی کو یاد رہے یاد نہ رہے کوئی فرق نہیں پڑتا. کچھ تھوڑی بہت علمی مشگافیاں کرنے کی ہماری بھی عادت ہوتی ہے، اس کے بغیر مزہ نہیں آتا، لیکن کسی کو سمجھ نہ آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ ہے کہ انفاق کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے، لامحدود وسعت ہے، جو مال اور غیر مال ہر چیز کو، طاقت ہو، اختیارات ہو، اولاد ہو، وجاہت ہو، ریاست ہو، دولت ہو، شہرت ہو، سب چیزوں کا انفاق ہو سکتا. یہ دوسری بات ہو گئی انفاق کے حوالے سے. تیسری بات، انفاق میں محبوبیت ہے، یعنی جو چیز آپ کو پسند ہے اس کو خرچ کریں. یہ نہیں کہ چھانٹ چھانٹ کر ردی چیز اللہ کے راستے میں دیں. دکاندار کیا کرتا ہے؟ چھانٹ چھانٹ کر ان چیزوں کو نکالتا ہے جو بکتی ہی نہیں، زکوٰۃ میں دے دیتا ہے. یعنی اللہ کے نام پہ کیا دینا ہے. اسی طرح ہمارے نمازی کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھنے آتے ہیں، جیسے کپڑے پہن کے آتے ہیں، وہ آگے سے بھی پتہ نہیں کہاں نکلا ہوتا ہے، پیچھے سے بھی پتہ نہیں کہاں اندر گھسا ہوتا ہے، نہ اس کی استری نہ کیا، کچھ بھی نہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. وہ نماز نہیں، پھر وہ نماز ہے. آپ کسی دنیا کی شخصیت کے پاس جاتے ہیں تو آپ ٹھیک ٹھاک ہو کے جاتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق. اللہ کی بارگاہ میں آتے تو رف کپڑے پہن کے آتے ہیں. ہمیں شرم آنی چاہیے. آپ دفتر میں ادھر ہیں ادھر ہیں، آپ باقاعدہ اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے کپڑے رکھیں، پتہ چلے آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے حاضر ہو رہے، تشریف نہیں لا رہے، حاضر ہو رہے ہیں. پھر دیکھیں اپنی زندگی میں خدا کی برکتیں کس شان سے برستی ہیں، خدا کی قسم. انفاق میں محبوبیت ہے، اپنی پسندیدہ چیز خرچ کریں. اس کی بھی ڈیٹیل انشاءاللہ آئندہ جمعے بھی آتی رہے گی، چند چیزیں بتا دوں میں. خدا کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی کی اسپرٹ تک، اس کی حقیقت، اس کے کمال تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے. محبت کا لفظ ہے، تمہیں محبوب ہے، جب تک تم وہ خرچ نہ کرو. یہاں انفاق میں بھی عمومیت آ گئی اور محبوبیت، دونوں چیزیں آ گئی. اب یہ کیا ہے؟ ایک اللہ کے ساتھ میری اور آپ کی محبت ہے، اور ایک اپنی اولاد سے محبت ہے، اپنے مال سے محبت ہے، اپنی وجاہت سے، اپنی طاقت سے، اپنی اختیارات سے، اپنی دولت سے، اپنی شہرت سے محبت ہے. اب ان دو محبتوں کا مقابلہ ہو گیا. سمجھے خیال؟ کرکٹ کے مقابلے نہ دیکھیں، اصل مقابلہ یہ ہے اللہ کی محبت ورسز کس کے؟ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ان سے محبت. یہ مقابلہ ہو گیا. اب اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری محبت میں ساری محبتوں کو قربان کرتا چلا جائے. یہ ہے انفاق میں محبوبیت. میری محبت میں انفاق کرتا چلا جائے، میری محبت اس میں اتنی گھس جائے کہ وہ اپنے مال کو اپنا مال ہی نہ سمجھے، میرا مال سمجھے. ایک صاحب نے، میں نے کسی وقت پوچھا ان سے کہ یہ آپ کی جگہ ہے، وہ کہیں ڈونیٹ کر رہے تھے، کہنے لگے ہے تو اللہ کی لیکن باری میری ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ باری میری، وہ یہ چیز میں نہیں بولتا. یعنی کتنا بڑا سبق ہے کہ آج وراثت آپ کے پاس ہے، کل آپ کے پاس اگلے کی باری آ جائے گی، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد. کتنی بڑی ریئلٹی ہے. کہا مال تو اللہ کا ہے، شاید کمی بیشی معاف، ایسی بات. کہتا باری میری ہے.
اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں تم ہرگز نیکی کے کمال تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے. یہ 3 چیزیں، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آئندہ جمعے بہت ڈیٹیل سے میں کروں گا. یہ 3 چیزیں انفاق میں جب آ جائیں، انفاق کی ریئلٹی جو ایثار نفر ثانی ہے 1، انفاق کے مفہوم میں وسعت 2، اور کیا خرچ کرنا جو آپ کو محبوب ہو. یہ 3 چیزیں آ جائیں نا انفاق میں، ایسا انفاق سماج میں خیر و برکتوں کی برسات برسا دیتا ہے. اب وقت نہیں میں مزید آگے بات کرتا. میں نے نفر ثانی پر بھی بات کرنی. نفر ثانی ہے کیا؟ اسلام تو بندے کو نفر ثانی کی عادت ڈالنا چاہتا ہے، اور اتنے آسان ترین طریقے بتائیں. یہ نہیں کہ بہت بڑا بندہ دولت مند ہو، جس کے پاس ٹکا نہیں نا، ٹکا، اس کو بھی اللہ کہتا ہے تو نفع دے، تو دے سکتا ہے، تیرے اوپر صدقہ واجب ہے. وہ حیران ہوتا ہے میں صدقہ واجب میں کیسے دوں؟ اللہ کہتا ہے اس کا یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ، یہ طریقہ، یہ طریقہ، یہ بھی انفاق ہے. انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی آئندہ جمعے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا